سو بہت دن ہو گئے تھے آپ سے کنیکشن نہیں ہوا تھا، تو میں نے سمجھا کہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں، کچھ چیزیں ہونے والی ہیں، کچھ ہوں گی انشاءاللہ آگے چل کے، کچھ اناؤنسمنٹس انشاءاللہ ہم کریں گے. سو اے ڈے ان لائف آف اے چیئرمین، یہ آج کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. سو سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک، اور اس لیے کہ کمال کی یہ سیریز کھیلے. دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے وہ بڑا مشکل ڈیسٹینیشن ہے کرکٹ کے حساب سے، اس لیے کہ وہ ایسی پچز بناتے ہیں کہ ایک بڑی ٹیم کو بھی وہ نیوٹرلائز اور نلیفائی کر دیتے ہیں، کیونکہ اسپن ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کو بہت مہارت ہے، ان کو کھیلنا آتا ہے ان پچز پہ. مگر پاکستان کا جو ایک طرح سے اٹھان ہم نے دیکھی ورلڈ کپ میں، اس کے بعد ان کا فوکس نہیں گرا، جو سب سے بڑی بات تھی. دوسری جو یہ گریٹ سیریز کی تعریف ہمیں کرنی پڑے گی پاکستان کی، اس لیے کہ T20 سے گیئر چینج کیا ٹیسٹ کرکٹ میں، اور بڑی جلدی چینج کیا، اور فوکس نہیں ڈراپ ہوا، اور ریزلٹس بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. دیکھیں یہ جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا، اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو اس ٹیم کی ملتی ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں، سب پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے، اور ڈریسنگ روم کا ماحول بہت ہی اچھا ہے. اور کئی تو مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ورلڈ کپ کے بعد یہ سوال اٹھے کہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے جی اس پاکستان ٹیم کے ساتھ کہ ہمیں یہ بدلی سی دکھتی ہے. اور مجھے کہا جاتا ہے جی کہ آپ ایک کیٹلسٹ ثابت ہوئے ہیں. حالانکہ میرے حساب سے پوائنٹ یہ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ ابھی بھی یہ کرکٹ ایسی سپورٹ ہے جہاں پہ کپتانی لڑتی ہے، لیڈرشپ میٹرز. سو جب آپ لیڈر کو اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں اور اس کو ڈیسیژنز لینے دیتے ہیں، تو پھر وہ ہر چیز کو اون کرتا ہے. وہ ٹیم کو اون کرتا ہے، وہ پرفارمنسز کو اون کرتا ہے، وہ ڈیزاسٹرز کو بھی اون کرتا ہے، اور ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، بہادر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی تو پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. کلیئرٹی ملتی ہے اس کو جب پیچھے سے کوئی آ کے انگلیاں نہیں اٹھاتا، یا کوئی اعتراضات نہیں کرتا، یا اس کی اسٹریٹجی میں جو ہے وہ کوئی آ کے دخل اندازی زیادہ نہیں کرتا. سو کیا میں نے یہی تھا، میں نے یہاں پہ بلا کے بابر اعظم سے یہی بات کی تھی، اور ٹیم سے بھی کی تھی، کہ ایک تو آپ ریزلٹس کی فکر نہ کریں. انڈیا کے میچ سے پہلے خاص طور پہ میں نے یہی کہا تھا کہ جیتے ہارے تگڑا کھیلیں آپ، قوم آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ لڑتے ہوئے ہار بھی جائیں. اور دوسرا یہ کہ اپنا، جیسے میں نے کہا تھا پہلے دن آ کے، کہ ہم کرکٹ کا GPS ٹھیک کرنا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ یہی تھا کہ کپتان کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں، اور پھر وہ فیئرلیس کرکٹ کھیلیں، گھبرائے بغیر، ریزلٹس کی پریشانی کو سامنے نہ رکھیں کہ کیا ہوگا اگر ہم میچ ہار گئے. سو اس لحاظ سے ایک آپ کو چینج نظر آ رہی ہے، جو کہ بہت ریفریشنگ چیز ہے. میرے خیال سے بڑے مومنٹس کے اوپر بڑی پرفارمنسز بھی دیکھی ہیں. سو ٹیمپرمنٹ بھی بن رہا ہے. ابھی خیر یہ ایک پٹ سٹاپ ہے، کیونکہ ابھی بہت کڑے امتحان ہیں ہمارے بھی ایز اے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم کے بھی. مگر جو بگننگ ہوئی ہے وہ شاندار ہوئی ہے. اتنی کنسسٹنسی بڑی مدت کے بعد دیکھی جاتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، اور کریڈٹ ان کو جاتا ہے. آپ یقین کریں، اس لیے کہ یہ جب کھیلتے ہیں نا وہاں پہ، تو دعائیں تو ہوتی ہیں، مگر ان کو ہر مومنٹ پہ ڈیسیژن میکنگ اور ایکسیکیوشن اور پلاننگ کرنی پڑتی ہے، جو کہ انہوں نے بہت خوب کی. سو یہ ایک بہت بڑی ایک ون ہے. بنگلہ دیش کو آپ آسان حریف ہرگز نہ سمجھے. انہوں نے آسٹریلیا کو ابھی لٹا دیا تھا، نیوزی لینڈ کو لٹا دیا تھا، اور پھر ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس جو تھے وہ آخری میچ میں بڑے امپورٹنٹ تھے، اور کیا ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملا. اور یہی پاکستان کی کرکٹ ہے. دیکھیں یہ ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، ان کے پاس بے انتہا ٹیلنٹ ہے، صرف کنسسٹنسی کی کمی ہوتی ہے، اور کنسسٹنسی جو ہے اب نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی ایسے یہ ٹیم کھیلے. دوسری جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کرکٹر کے آنے کا مقصد کیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ ہماری جب تک کہ پچز ٹھیک نہیں ہوں گی پاکستان میں، تب تک ہماری کرکٹ اوپر نہیں جا سکتی. پچز جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے، اور اس میں بیلنس ہونا چاہیے بٹوین بیٹ اینڈ بال. اور ابھی تک 3 مہینے میں جو میں نے منظرنامہ دیکھا ہے، بے انتہا خراب پچز ہیں، اوور یوزڈ ہیں، اوور کلڈ ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ہمارے پاس گراؤنڈز کی کمی ہے، کیوریٹرشپ میں بہت محنت ہونے کی ضرورت ہے. تو جب تک کہ پچ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی. اور جو میرا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ہرائے، ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ سیریز ہرائے، نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کو ٹیسٹ سیریز ہرائے.
اور وہ کرنے کے لیے آپ کو پچز ٹھیک کرنی پڑے گی اور ریپلیکیٹ کرنے پڑے گی وہ والی کنڈیشنز جہاں پہ آپ کی بیٹنگ مشکل ہو جاتی ہے, جہاں پہ آپ کو بولنگ کرنی ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ باؤنسی پچ پہ بال کرنا بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ لینتھ آپ کو بدلنی پڑتی ہے. سو اس کے اوپر بہت کام میں نے کیا. یہاں پہ ایک کتابچہ ہے میرے پاس جو کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اے پچ کا, میں وہ روز پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو پہلے میں ذرا اس کی اسکلز جو ہے نا ایک طرح سے کیوریٹر سمجھ کے میں پھر آگے انسٹرکشنز پاس کرتا ہوں. سو ہماری جو نندی پور کی مٹی ہے اس میں کلے کنٹینٹ تو اچھے ہیں مگر پچ ہمیں ٹھیک طرح سے ابھی تک بنانی نہیں آتی ہے. سو اس کے اوپر 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو آپ کی ہائیبریڈ پچز جو ہیں جو کہ انگلینڈ میں استعمال ہو رہی ہے, ہر کاؤنٹی میں وہاں پہ کھیلے جا رہی ہے وائٹ بال کرکٹ. ابھی انگلینڈ کے باسز یہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے ریکمینڈ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری اسکول کرکٹ, ہماری کلب کرکٹ میں ہم پچز کا جال بچھا دیں, کیونکہ یہاں پہ 99% آپ اسپائکس پہن کے کلب کرکٹ میں نہ بولنگ کر سکتے ہیں نہ اسکول کرکٹ میں بولنگ کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں جو ہمارے فارمیٹس ہیں یہ شارگ ہیں پاکستان کرکٹ کے. کلب کرکٹ کمپیریٹیو ہونی چاہیے, اسکول کرکٹ بھی کمپیریٹیو ہونی چاہیے. سو ہائیبریڈ مینوفیکچرر سے آج ہی میں نے بات کی ہے اور دیکھیں وہ ہمیں کوٹ کر کے بھجوائیں گے کہ کتنے کی پچ ایک پڑے گی. سو جال بچھائیں گے انشاءاللہ اس طرح کی پچز کا. پھر کچھ اور بھی بریکنگ نیوز ہوں گی اور میسو بریکنگ نیوز ہیں ریگارڈنگ پچ, وہ میں انشاءاللہ ڈرافٹ کے دوران کروں گا اور ایک MOU ہم سائن کریں گے. ہمارے ساتھ سپانسرز ہیں, کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ پاکستان کرکٹ اس وقت زندہ ہے, فین انگیجمنٹ ٹریمنڈس ہو رہی ہے. اور جب فینس کی بات کریں تو یہاں پہ ایک شعبہ ہم کھول رہے ہیں فین انگیجمنٹ کا, کیونکہ آپ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہیں. کیونکہ جب تک فین کی عزت نہیں کریں گے, ان کا ویونگ ایکسپیرینس ہم اچھا نہیں کریں گے, پاکستان کرکٹ کی شان اور شوکت نہیں بنے گی. سو آپ کو یہاں پہ سہولیات ہم فراہم کریں گے, آپ کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ایک پراپر آپ کے اوپر ایکسرسائز کریں گے کہ آپ کو ایک ویونگ پلیجر ملے, آپ کی عزت ہو اور آپ پاکستان کی عزت بنیں. ہم کوشش کریں گے کہ ڈیورنگ PSL پورے ہمارے جو گراؤنڈز ہیں اس میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی آ جائے, تاکہ آپ جو ہیں ساری دنیا سے جڑ جائیں اور میسج کے تھرو یا جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکیں. ہم باہر اسٹیشنز بھی لگائیں گے PSL کے, جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی آپ کو انوویشن نظر آئے گی. ایک اسٹیشن میں ہم نیا کامنٹیٹر بھی ڈھونڈیں گے آپ کے ساتھ. سو میں وہاں پہ موجود ہوں گا آپ کے ساتھ, اور جو بھی بڈنگ کامنٹیٹرز ہیں وہ آئیں گے, ہم دونوں ویڈیو دیکھیں گے اور میں آپ کو ریٹ کروں گا کہ آپ میں پوٹینشیل ہے. HBL PSL کھڑی ہوئی ہے. سو ڈرافٹ یہاں پہ ہوگا لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں, اور ہم دیکھیں گے کہ بہتر طور پہ آرگنائز ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا پروڈکٹ ہے جو کہ دنیا میں مشہور ہے, اور آگے چل کے کوشش کریں گے کہ اس کو دنیا میں لے کے جائیں. سو ہمارے جو ڈائسپورا ہے, ایکسپیٹس ہیں, ان کے دروازے تک ہم پہنچیں گے ٹیمز کو لے کے انشاءاللہ, تاکہ آپ بھی جو ہے PSL کا نظارہ کر سکیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اوورسیز. اور 3 ستونوں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری چیئرمینشپ آگے چلے گی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, آرگنائزیشنل ایکسلنس, کمرشل ایکسلنس اور کرکٹنگ ایکسلنس. یہ جب تک تینوں شعبے جڑیں گے نہیں, آپ کو گریٹ پروڈکٹ ملے گا نہیں. سو پروڈکٹ ہم تگڑا تیار کریں گے, اس کے پیچھے اسپانسر کھڑے ہوں گے, اور پھر اسپانسرز کے پیچھے انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ گورنمنٹ بھی کھڑی ہو, کیونکہ یہ ہمارا پروڈکٹ ساری دنیا میں بکتا ہے, ساری دنیا اس کو چاہتی ہے. گریٹ ہیڈ لائنز لگتی ہیں کرکٹ کی وجہ سے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی اونرشپ یہاں پہ ہو, گورنمنٹ لیول پہ ہو, اسپانسرز کے لیول پہ ہو, اور فینس کے لیول پہ ہو. کوشش تو یہی ہے دوستوں کہ پاکستان کرکٹ اچھی طرح سے رن کرے اور پاکستان اسی طرح سے فتوحات جو ہے وہ حاصل کرتا رہے. گراؤنڈ کے اندر بڑی تگڑی سیریز ہے آگے, ویسٹ انڈیز آ رہی ہے, ان کو ویلکم میں کرتا ہوں. امپورٹنٹ سیریز ہے ہماری, T20s ہیں, ہماری فارم لگی ہوئی ہے. ون ڈے میں ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں, 5ویں رینک کی ٹیم ہے ہم, اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرا جو فلسفہ یہی ہے کہ اگر آپ مڈ ٹیئر کی ٹیم ہے, آپ میں ایکسپیریمنٹ کرنے کی بہت گنجائش ہے. T20 میں اتنی گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ ٹاپ ٹیئر میں ہیں. اسی طرح سے ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے جیتتے جائیں گے کانفیڈنس آئے گا, پھر وہاں پہ بھی آپ کو آسٹریلیا کے اگینسٹ جو سیریز اس کے بعد ہے ویسٹ انڈیز PSL کے بعد, وہاں پہ بہت محنت کرنی پڑے گی.